بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزیز ساتھیوں، قابل احترام دینی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج دنیا میں مسلمانوں کی جو حالت ہے وہ ناگفتہ بہ ہے۔ ان میں سے اکثر لوگ دین کے اعتبار سے ان کی دینی حالت اہل کفر و شرک سے کوئی زیادہ مختلف نہیں ہے۔ ان کا معاشرتی نظام بالکل بگڑ چکا ہے۔ عالمی طور پر سیاست میں ان کا کوئی اپنا وجود نہیں رہ گیا ہے۔ ان کا اقتصادی نظام بالکل خراب ہو چکا ہے، فساد کا شکار ہے۔ بالکل وہی صورتحال ہے جس سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سنن ابو داؤد میں، مسند احمد میں، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تداعى علیکم الامم کما تداعى الاکلۃ الی قصعتها۔ دنیا کی تمام قومیں تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گی، تمہارے اوپر پل پڑیں گی، جس طریقے سے بھوکے کھانے کے برتن کی طرف ٹوٹ پڑتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس دن ان ایام میں ہماری تعداد بہت تھوڑی ہوگی کہ دنیا کے لوگ ہمارے بارے میں اس قدر لالچ میں پڑ جائیں گے اور ہمارے اوپر اس قدر ان کا قبضہ ہو جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، بل انتم یومئذ کثیر، اس دن تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، ولکنکم غثاء کغثاء السیل، لیکن اس دن تمہاری حالت وہ ہوگی جس طریقے سے پانی کے اوپر جب سیلاب آ رہا ہو اور اس کے اوپر جھاگ کوڑے کرکٹ جس طریقے سے بہتے چلے جاتے ہیں، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، ایسے تمہاری حالت ہوگی۔ صحابہ نے کہا کہ آخر یہ صورتحال کیوں پیدا ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا کہ تمہارے اندر دو خرابی پیدا ہو جائے گی، اور یہ دونوں خرابیاں توحید کے اندر نقص کی دلیل ہوگی۔ توحید ان کی مکمل نہ ہوگی، توحید کے اندر خلل پیدا ہو جائے گا۔ وہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان دنوں میں تمہارے دشمنوں کے اندر تمہارا جو خوف ہے اللہ تعالیٰ اس کو چھین لے گا۔ تمہارے دشمن تمہیں ڈریں گے نہیں، اور تمہارے دلوں میں اللہ تعالیٰ کمزوری پیدا کر دے گا، جس کی وجہ یہ ہوگی کہ تمہارے اندر دنیا کی محبت آ جائے گی اور موت کا خوف تمہارے اندر سے جاتا رہے گا۔ اللہ کی محبت جو توحید کی ایک بہت بڑی علامت ہے، اس لیے کہ دل کی عبادتوں میں سے محبت ایک ایسی عبادت ہے جو صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ وہ شرعی محبت کسی اور کے لیے نہ ہو، لیکن یہ محبت اگر تمہاری اپنے مال سے ہو جائے گی کہ مال کا نقصان نہ ہونے پائے، ہماری جماعت چھوٹ جائے، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔
ہمارے مال کا نقصان نہ ہونے پائے، ہمیں دوسروں کے ساتھ اپنا دین کے بارے میں نرمی برتنی پڑ جائے، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اگر تمہارے اندر یہ دو چیز پیدا ہو گئی، حب دنیا و کراہیت الموت، تو اس کی وجہ سے تمہاری طاقت دشمنوں کے مقابلے میں کمزور ہو جائے گی۔ تو ساتھیو، توحید ایک ایسی چیز ہے کہ جب تک بندے کے اندر موجود رہا کرتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قوت دیتا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم یہ جانیں کہ آیا توحید ہے کیا؟ توحید کو لوگ سمجھنے میں بڑی غلطی کرتے ہیں۔ دیکھیے، توحید بنا ہے وحدہ سے، وحدہ کے معنی ہوتا ہے ایک، تنہا، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو احد اور واحد کہتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ تنہا ہے اور یکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی مثیل نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یکتائی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں مانی جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نہ کوئی باپ ہے، نہ اس کی کوئی بیٹی ہے، نہ اس کا کوئی ساجی ہے، اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے جیسا کوئی ہے، تو یہی توحید فی الذات مانی جاتی ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، یعنی اللہ تعالیٰ کہیے الحمدللہ، اس اللہ کی تعریف ہے، لم يتخذ ولدا، جس نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اور ملک اور حکومت میں اس کا کوئی شریک بھی نہیں ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، اور نہ ہی کمزوری اور عاجزی سے اس نے کسی کو اپنا مددگار بنایا ہے۔ اگر وہ فرشتوں سے بندوں کی روح قبض کرنے کا کام لیتا ہے، فرشتوں سے بندوں کے نامہ اعمال لکھنے کا کام لیتا ہے، تو اس وجہ سے نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کام کر نہیں سکتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں پر اپنا کرم کرنا چاہتا ہے۔ مسلمانوں سے اگر وہ نماز کے لیے کہتا ہے تو اس لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے سجدے کا محتاج ہے، بلکہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو نوازنا چاہتا ہے۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہی یکتائی اور تنہائی اس کی صفات میں ہے، یعنی اللہ کی صفت جیسا کسی کی صفت نہیں ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر دور نزدیک کی چیز کو دیکھتا ہے، کسی شخص کے اندر ایسی صفت نہیں پائی جاتی۔ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چھوٹی بڑی، پوشیدہ اور ظاہر، آج اور مستقبل اور ماضی اور حال، ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، ایسی صفت کسی اور کے اندر نہیں پائی جاتی۔ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے اوپر ہے، جو یہاں سے کروڑہ میل اوپر ہوگا، اس کے باوجود اگر سمندر کی گہرائی میں کالے چکنے پتھر کے اوپر کوئی چیونٹی چلتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حرکت کو دیکھ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی آہٹ کو سن رہا ہے۔ اگر یہ صفات کسی ایک کے اور پائی جائے تو گویا وہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں شرک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حی ایسا ہے کہ وہ اپنی حیات میں کسی کا محتاج نہیں، اس کی حیات سے پہلے کبھی اس کے اوپر عدم طاری نہیں تھا، اور حیات کے بعد کبھی اس کے اوپر موت طاری نہیں ہوگی۔ ان صفات کا اگر کسی کو حامل مانا جائے تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں شرک کیا جا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو اس کی صفات میں تنہا مانا جائے۔ اسی طریقے سے اگر یہی وحدانیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے کاموں میں مانی جائے، یعنی جو کام اللہ کے ہیں، جیسے زمین کو پیدا کرنا، آسمان کا پیدا کرنا، کسی کو زندہ کرنا، کسی کو مارنا، بارش برسانا، خوشحالی پیدا کر دینا، روزی دینا، بیٹا دینا، بیٹی دینا، تمام امور کا انتظام کرنا، یہ کس کا کام ہے؟
اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے ان کاموں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو تنہا اور یکتا مانا جائے، اور یہ مانا جائے کہ اس روئے زمین کے ایک ذرے کا مالک بھی کوئی نہیں ہے الا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہ لے تو یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کاموں میں اس کو یکتا ماننا، یعنی اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، توحید ربوبیت ہے۔ اور اگر یہی کام، یہی یکتائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کو حقوق میں ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو حق ہیں ان حقوق میں اللہ تعالیٰ کو تنہا مانا جائے، کسی کو اس میں شریک نہ کیا جائے۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ اب اگر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اسے یکتا مانا جاتا ہے کہ بندے کی جتنی عبادت ہیں، چاہے ظاہری عبادت ہے، چاہے باطنی عبادت ہے، چاہے دل کی عبادت ہے، چاہے زبان کی عبادت ہے، چاہے مال کی عبادت ہے، چاہے چھوٹی عبادت ہے، چاہے بڑی عبادت ہے، ہر عبادت اور عبادت کی تمام صورتیں صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق میں اسے یعنی توحید الوہیت ہے۔ اگر اس میں سے کسی کو حق دیا گیا تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو نہیں مانا گیا۔ تو علماء کہتے ہیں یہ توحید کی 4 قسمیں ہیں، اور اسی طریقے سے پھر شرک بھی 4 قسمیں ہوگی۔ یہ توحید ساتھیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس قدر اہمیت کی حامل ہے کہ اس کا اندازہ میں آپ کے سامنے اندازہ لگانے کے لیے صرف ایک حدیث رکھوں گا، اس لیے کہ مجھے ابھی آپ کے سامنے توحید کے فضائل نہیں بیان کرنے ہیں، مجھے جو بات رکھنی وہ توحید کے نقصانات ہیں۔ لیکن توحید کس قدر اہم ہے اس کا اندازہ ایک حدیث سے لگائیں۔ مسند احمد وغیرہ میں حضرت عبداللہ ابن عمرو ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کیا کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ دلنی اور علمنی کلمتا ادعوک بہی، مجھے آپ کوئی ایسا کلمہ، کوئی ایسی بات سکھا دیجئے کہ وہ کلمہ پڑھ کر کے میں آپ کا ذکر کیا کروں۔ تو آپ نے فرمایا اے موسیٰ قل لا الہ الا اللہ، اے موسیٰ تم لا الہ الا اللہ پڑھو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے رب یہ لا الہ الا اللہ تو تیرے سارے بندے پڑھا کرتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ مجھے تو کوئی خاص ذکر سکھا دے جو دوسرے لوگوں کو نہ سکھایا ہو۔ جیسے آپ نے مجھے اپنا کلیم بنا لیا ہے، کسی کو آپ نے اور اپنے کلیم نہیں بنایا ہم سے پہلے، تو میں چاہتا ہوں کوئی ایسا ذکر ہے کہ وہ ذکر پڑھ کر کے میں آپ کو یاد کیا کروں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ قل لا الہ الا اللہ، تم لا الہ الا اللہ کا ورد کرو۔ یہی سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے 3 بار کیا۔ تیسری بار اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ تم اس کلمے کو حقیر اور اس کلمے کو تم معمولی سمجھ رہے ہو، یہ کلمہ اگر ترازو کے ایک پلے میں رکھا جائے اور 7 آسمان اور 7 زمین، 7 آسمان میں جو کچھ ہے میرے علاوہ اور 7 زمین اور 7 زمین میں جو کچھ ہے، اگر اسے ترازو کے ایک پلے میں رکھا جائے اور لا الہ الا اللہ کو ایک پلے میں رکھا جائے تو لرجحت بہن لا الہ الا اللہ، تو لا الہ الا اللہ ان تمام پر غالب آ جائے گا۔ مسند احمد میں ہے، امام بخاری کے الادب المفرد میں ہے، حضرت نوح علیہ السلام جب وفات کا وقت آیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا اے بیٹے میں تجھے ایک وصیت کرنا چاہتا ہوں، اس وصیت میں تجھے 2 باتوں کا حکم دیتا ہوں اور 2 باتوں سے تجھ کو منع کرتا ہوں۔ یہ 4 باتوں کی وصیت ہے، 2 باتوں کا حکم ہے اور 2 باتوں سے تجھے روکنا ہے۔ تجھے میں حکم دے رہا ہوں کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کو تم بکثرت پڑھا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ کلمہ اتنا عظیم ہے کہ اگر 7 آسمان اور 7 زمین کو ایک مضبوط دائرہ بنایا جائے، ایک مضبوط کڑا بنایا جائے اور اس کے درمیان میں لا الہ الا اللہ کو رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ توڑ کر کے باہر آ جائے گا۔
اور تجھے جو میں حکم دے رہا ہوں وہ سبحان اللہ و بحمدہ کا حکم دے رہا ہوں، اس لیے کہ سبحان اللہ و بحمدہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تنزیہ کا کلمہ ہے، اس لیے کہ سبحان اللہ و بحمدہ یہی وہ کلمہ ہے جس کو پڑھ کر کے دنیا کی ساری مخلوق اللہ کی عبادت کرتی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ہم بھی جب نماز شروع کرتے ہیں تو نماز کی ابتدا میں جو ایک ذکر وارد ہے وہ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک۔ نماز میں رکوع میں بندہ کیا پڑھتا ہے؟ سبحان ربی العظیم۔ آخر میں سجدے میں کیا پڑھتا ہے؟ سبحان ربی الاعلی۔ تو کہا میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ سبحان ربی العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ پڑھا کرو، اس لیے کہ یہی تمام مخلوق کی نماز ہے، تمام مخلوق کی عبادت ہے، اور اسی کی برکت سے دنیا کی تمام مخلوق کو روزی دی جاتی ہے، سبحان اللہ و بحمدہ کی برکت سے۔ اور تجھے جن دو باتوں سے منع کر رہا ہوں وہ دو باتیں شرک ہے، ایک شرک ہے اور دوسری بات کیا ہے؟ کبر ہے۔ ایک شرک یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، گویا توحید نہ پائی جائے، توحید کے منافی چیز ہو، اور دوسری چیز کیا ہے؟ وہ کبر۔ کبر کے معنی گھمنڈ کے ہوتا ہے۔ صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، شرک کو تو ہم پہچانتے ہیں کیا چیز ہے، لیکن کبر کیا ہے؟ کیا کبر یہ ہے کہ ایک شخص ہے، اس کے آگے پیچھے چند لوگ چلتے ہیں، وہ جب تقریر کرتا ہے تو بہت سے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، کیا یہ کبر ہے؟ اس کی مجلس میں لوگ حاضر رہا کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ کبر نہیں ہے، بلکہ کبر کیا ہے؟ بطر الحق وغمت الناس۔ اصل کبر یہ ہے کہ حق جان لینے کے بعد اس کا انکار کر دینا، اسے قبول نہ کرنا اور لوگوں کو اپنے سے حقیر سمجھنا۔ تو خیر ساتھیوں، بات یہاں سے نکلی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جن دو باتوں کی وصیت کی کرنے کے لیے، ان میں گویا اللہ تعالیٰ کی توحید ہی توحید ہے، چاہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ہو یا سبحان اللہ و بحمدہ ہو۔ اب توحید کی تو جانتے ہیں بڑی عظمت ہے، اس کے بڑے فضائل ہیں، اس کی عظمت کے لیے یہی اتنا کیا کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی توحید کی برکت سے توحید اگر کسی کے اندر پائی جا رہی ہے، کسی کے اندر پائی جا رہی ہے اور اس کے اندر پاس کوئی دوسری نیکی ہے ہی نہیں، صرف توحید پائی جا رہی ہے، تو ایک نہ ایک دن وہ جہنم سے نکل کر کے جنت میں داخل ہوگا، وہ ہمیشہ جہنم کے اندر جہنم میں نہیں رہ سکتا ہے۔ یہ توحید کی برکت بلکہ سب سے عظیم برکت ہے۔ لیکن اگر یہی توحید کسی کے اندر نہ پائی جائے تو اس کے نقصانات کیا ہیں، اس کے اوپر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ بسا اوقات انسان کوئی کام لالچ میں نہیں کرتا لیکن ڈر سے کرتا ہے۔ انسان کوئی کام کرتا ہے تو اس کے پیچھے دو چیزیں کار فرما رہتی ہیں، ایک تو ہے کہ اسے اس چیز کی لالچ ہے، لیکن دوسری کیا ہے؟ ڈر ہے۔ مثال کے طور پر بچہ ہے، آج اس کا ہوم ورک کرنے کا جی نہیں کہہ رہا ہے، حالانکہ استاد نے کہا ہے جو ہوم ورک کر کے آئے گا اسے میں شاباشی دوں گا، لیکن آج تھوڑا سا کرکٹ کھیلنے میں لگ گیا، تھوڑا سا موبائل میں گیم کھیلنے میں لگ گیا، ساتھیوں کے ساتھ گھومنے ٹہلنے میں لگ گیا، چلو کوئی بات نہیں، وہ چیز نہیں ملے گی تو نہیں ملے گی۔ لیکن اگر یہی رہے کہ اگر ہوم ورک کر کے نہ گئے تو ہمارے اوپر چھڑی پڑنے والی ہے، تو کیا کرے گا؟ اسی لیے ساتھیوں اس نقطے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید میں عموماً جہنم کا ذکر پہلے ہو، جنت کا ذکر بعد میں ہے۔ پورے قرآن میں آپ اٹھا کے لے لیجیے، چند جگہیں ایسی ہیں جن میں پہلے جنت کا ہے اور بعد میں جہنم کا ہے، ورنہ عموماً کس بات کا ذکر ہے؟ پہلے جہنم کا پہلے ہے اور جنت کا بعد میں ہے۔ اور جہنم کا ذکر جس تفصیل اور جس ہولناکی سے ہے، جنت کا ذکر اتنے تفصیل اور اتنے رغبت کے انداز میں نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے کہ بندہ خوف سے وہ کام کرتا ہے جو کبھی لالچ سے نہیں کرتا۔
تو توحید کے بڑے فضائل تو ہیں، لیکن اسی طریقے سے اگر توحید کسی کے اندر نہ پائی جائے تو اس کے بڑے نقصانات بھی ہیں۔ ان نقصانات کو میں 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں، سمجھنے کے لیے 2 حصوں میں بانٹتا ہوں۔ ایک حصہ تو وہ ہے کہ جو اس کا اخروی نقصان ہے، آخرت کا، جو سب سے بڑا نقصان ہے، جو سب سے بڑا نقصان ہے۔ اور ساتھیوں، اس بات پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، دنیا کا نقصان کتنا بڑا ہو جائے لیکن آخرت کے نقصان کے مقابلے میں کیا ہے؟ وہ ہلکا ہے۔ کیوں؟ دنیا کا جو نقصان ہے، دنیا کا جو خسارہ ہے، دنیا کی جو مصیبت ہے، وہ کب تک ہے؟ جب تک انسان کی آنکھ کھلی ہوئی ہے۔ جب انسان کی آنکھ بند ہو جائے، وہ معاملہ قبر میں اس کے ساتھ، اگر وہ بھوکا رہتا تھا دنیا میں، اگر بیمار رہتا تھا تو بیماری قبر میں جائے گی؟ یہ بھوک قبر میں جائے گا؟ کسی کا قرض لیا ہوا تھا تو قرض اس کے ساتھ وہاں جائے گا؟ مانگنے والا جائے گا قبر میں؟ نہیں جائے گا۔ تو دنیا کی جو مصیبت اور پریشانی ہے وہ کہاں تک ہے؟ لیکن آخرت کی جو مصیبت اور پریشانی ہے وہ قبر میں بھی ہے، حشر کے میدان میں بھی ہے، اور جہنم میں بھی لے جانے والی ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا یاد آ گئی بات تو عصر حاضر کے لحاظ سے وہ دعا بڑی اہم ہے۔ ہر مسلمان کو اس دعا کو یاد کر کے کم سے کم ایک بار روزانہ اس دعا کے مفہوم کو سمجھ کے پڑھ لینا چاہیے۔ یہ وہ دعا ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں، سنن ترمذی کے اندر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے تو شاید کبھی ایسا ہو، ورنہ برابر یہ دعا ہمیں پڑھا کر کے اٹھا کرتے تھے۔ وہ دعا کون سی ہے؟ کسی کو یاد ہے؟ نہیں۔ وہ دعا کون سی ہے؟ قلما جلس رسول اللہ مجلسا الا علمنا او دعانا بهذا الدعاء۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا۔ یہ 10 جملے ہیں ساتھیوں اس دعا کے اندر۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کیا بیان کرتے ہیں کہ جب بھی آپ کسی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے ہمیں یہ دعا ضرور پڑھایا کرتے تھے۔ تو میں یہ پوری دعا کی شرح کروں تو پورا وقت اسی میں جائے گا۔ میں جو بتانا چاہتا ہوں، اس دعا میں بندہ اللہ تعالیٰ سے ایک سوال کیا کر رہا ہے؟ وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا۔ اے اللہ تعالیٰ، مصیبت ہمارے مال پر آئے وہ قبول ہے، ہماری اولاد پر آئے وہ قبول ہے، ہمارے صحت پر آئے وہ قبول ہے، ہماری عزت پر آئے وہ گوارا ہے، لیکن مصیبت ہمارے دین پر نہیں آنی چاہیے۔ وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فی دیننا، اے اللہ تعالیٰ ہماری مصیبت ہمارے دین میں نہ ہو۔ کیوں؟ علماء کہتے ہیں کہ دنیا کی ساری مصیبتیں موت تک رہیں گی، اس کے آگے نہیں رہیں گی، البتہ جو دینی مصیبت ہے وہ کہاں رہے گی؟ قبر میں بھی ساتھ جائے گی۔ تو میں عرض کر رہا تھا ساتھیوں کہ دینی جو نقصانات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اور زیادہ اہم ہے دنیاوی نقصانات کے مقابل میں۔ دنیاوی جو نقصانات ہیں ان میں کا سب سے پہلا نقصان ساتھیوں اور جو سب سے خطرناک ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی شرک کو کبھی معاف نہیں کرے۔ توحید میں اگر کسی کے خلل پڑ گیا، شرک داخل ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کرنے والا نہیں ہے، اور اگر توحید ہے تو اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر سکتا ہے۔ جیسا کہ سنن ترمذی کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابن آدم، اے آدم کے بیٹے،
لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتها بقرابک مغفرۃ۔ اے آدم کے بیٹے، اگر تم میرے پاس قیامت دن اس حال میں حاضر ہو کہ تیرے گناہ زمینوں کو بھرے ہوئے ہیں، اور اس حال میں آئے کہ تو میرے ساتھ شرک نہیں کر رہا ہے، یعنی تیرے اندر توحید ہے، تو میں اتنی ہی مغفرت لے کر کے آؤں گا۔ اور سنن ترمذی کی ایک روایت ہے، من مات یشرک بہ شیئا دخل النار، جو شخص اس حال میں اس کا انتقال ہو کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا تھا، تو کہاں جائے گا؟ وہ جہنم میں جائے گا۔ اسی لیے اس حدیث کو ہمیں ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے، جو حدیث مسند ابو داؤد الطیالسی کے اندر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ گناہ ظلم 3 قسم کے ہیں۔ گناہ کیسے ہیں؟ ظلم جسے کہیے 3 قسم کے ہیں۔ ایک ظلم تو وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا، ایک ظلم وہ ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی چھوڑے گا نہیں، اور تیسرا ظلم وہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت پر ہے، چاہے تو وہ معاف کر دے۔ جس ظلم کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا وہ ظلم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، اور جس ظلم کو اللہ تعالیٰ چھوڑے گا نہیں، یہ نہیں فرمایا اسے معاف نہیں کرے گا، اللہ چھوڑے گا نہیں، لیکن جس کا معاملہ ہے اگر وہ چھوڑے گا تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ یہ کیا ہے؟ ظلم العباد، کسی بندے کے اوپر آپ نے ظلم کیا ہے، کسی بندے پر ظلم کیا ہے، اسے گالی دی ہے، اس کو تھپڑ مارا ہے، اس کی غیبت کی ہے، اس کی برائی کی ہے، آپ نے اس کا حق لے لیا ہے، اس کا مال ہڑپ کر لیا ہے، کوئی بھی چیز ہے اس کا کوئی حق لیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس وقت تک نہیں معاف کرتا کہ بندہ معاف نہ کر دے۔ یہ معافی دنیا میں بھی ہو سکتی ہے اور آخرت میں بھی ہو سکتی ہے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے اگر آپ کے اندر توحید پائی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے کسی نیکی سے خوش ہے، تو یہ بہت ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے مخالف کو کوئی چیز راضی کر کے کیا کرے؟ آپ کو۔ اسی لیے ایک حدیث مجھے بڑی پسند ہے، حالانکہ وہ حدیث سند کے لحاظ سے ضعیف ہے لیکن معنی کے لحاظ سے بہت صحیح، اس لیے مجھے وہ بہت پسند ہے۔ وہ کیا ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، اللہ کے بندوں میں جو آپس میں اختلاف ہو جائے تم صلح کرا دیا کرو، تم صلح کراؤ۔ آج ہماری صورتحال کیا ہے؟ ہم لڑاتے زیادہ ہیں، صلح کم کراتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ہم لڑاتے جس کے سامنے جائیں گے اسی جیسی باتیں کریں گے، ہے کہ نہیں ہے، اور دوسرے کی شکایت کریں گے، جبکہ شرعی طور پر یہ جائز نہیں ہے۔ آپ نے حضرت ابو ذر سے فرمایا، اے ابو ذر، کیا میں تمہیں وہ صدقہ نہ بتا دوں جسے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں؟ کہا وہ صدقہ کیا؟ کہا اصلاح بین الناس، لوگوں کے درمیان صلح کرنا۔ تو کہا اے لوگو، اللہ کے بندوں کے درمیان صلح کراؤ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بھی بندوں کے درمیان قیامت کے دن صلح کرائے گا۔ کہا وہ کیسے؟ کہا 2 بندے اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے، ایک کا دوسرے پر حق رہے گا، اللہ تعالیٰ جس کا حق اس سے کہے گا اپنے اس بندے کو معاف کر دے، اپنے بھائی کو معاف کر دے، وہ کہے گا اللہ تعالیٰ نہیں۔ ساتھیوں، وہاں کوئی کسی کو چھوڑنے والا نہیں ہے، حتیٰ کہ آپ کی بیوی ہی کیوں نہیں ہے جو دنیا میں انسان کو سب سے محبوب ہوتی ہے۔ انسان دنیا میں انسانوں سے محبت کس سے کرتا ہے؟ اپنی ماں باپ سے کہ اپنی بیوی سے؟ جی، ماں باپ سے۔ ہاں صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ کس سے محبت کرنا زیادہ؟ اور جس کی بیوی نہیں اس کو معلوم ہو کہ ماں باپ سے محبت کرتا ہے۔ اسی لیے دیکھیں، بیوی کے لیے ماں باپ سے لڑائی کر لیتا ہے، لیکن شاید ہی کوئی ہو کہ ماں باپ کے لیے بیوی سے لڑائی کرتا ہو، اللہ کہ ماں باپ سے کوئی بڑا فائدہ ہو۔ گھر ایک ہی ہے، اسی میں رہنا ہے، ماں باپ نکال دیں گے تو اب کیا کرے گا؟ بیوی سے لڑے گا، ورنہ گھر کہاں رہ جائے گا اس کے پاس؟ ہے بات صحیح کہ نہیں ہے؟ لیکن عموماً انسان کیا کرتا ہے؟ لڑائی کس سے کرتا ہے؟ ماں باپ سے، بیوی کے لیے۔ اور میں تو کہتا ہوں ساتھیوں،
یہ انسان کی فطرت میں داخل ہے، یہ فطری چیز ہے، یہ فطری چیز ہے کہ انسان اپنے بیوی بچوں سے زیادہ محبت کرے ماں باپ کے مقابلے میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم کس کے اولاد ہیں؟ جی کس کی اولاد ہیں؟ آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں نہیں، اور آدم علیہ السلام کو اللہ نے ماں باپ دیا نہیں تھا، بیوی بچے تھے، اس لیے انسان کی فطرت میں کوئی بیوی بچوں سے زیادہ محبت کرے، ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ماں باپ تو تھے لیکن ان سے محبت کرے، تو علی کل حال یہ تو خیر ہے، لطیفے کی بات تھی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا اے بندے اپنے بھائی کو معاف کر دے، کہے گا نہیں۔ اور ساتھیوں اصل یہ ہے، یہ تو ایک مستثنیات ہیں، اللہ کی رحمت ہے جس کو مل جائے، ورنہ اصل یہ ہے فلا انساب بینہم یومئذ ولا یتساءلون۔ انسان کو غور کرنا چاہیے اور قیامت کے دن کو یاد کرنا چاہیے، آخرت کو یاد کرنا چاہیے کہ وہ اتنا خوفناک دن ہوگا، اللہ کی قسم وہاں کوئی کسی دوسرے کو پوچھے گا نہیں، نہ باپ بیٹے کو پوچھے گا، نہ بیٹا باپ کو، نہ شوہر بیوی کو، نہ بیوی شوہر کو، حتیٰ کہ امام آلوسی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ ابن مریم سے سوال ہونے لگے گا تو ان کی ماں مریم جا کر کے چھپ جائیں کہ بیٹے کو نیکی کم نہ پڑ جائے، ہم سے مانگ نہ لے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود اس آیت کی تفسیر میں یوم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ۔ جس دن انسان چاہے گا کہ وہ عذاب سے چھوٹ جائے، اس کا بیٹا عذاب میں پڑ جائے، وہ عذاب سے چھوٹ جائے، اس کی بیوی عذاب میں پڑ جائے، وہ عذاب سے چھوٹ جائے، پورا قبیلہ عذاب میں پڑ جائے، وہ عذاب سے چھوٹ جائے اور پوری دنیا کے لوگ عذاب میں جائے لیکن وہ عذاب سے بچ جائے۔ تو اصل یہ ہے، اس لیے ہر انسان کو اپنے گناہوں سے، اپنی غلطیوں سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ اللہ پتہ نہیں کس دن، اس دن ہمارے کس گناہ کے عوض میں اللہ تعالیٰ ہماری گرفت کر لے۔ لیکن بعض لوگوں کے ساتھ اللہ کی خصوصی رحمت رہے گی، دعا کرنی چاہیے مبارک مجلس کی برکت سے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اپنی رحمت میں لے لے۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا اپنے بھائی کو معاف کر دے، وہ کہے گا اے رب نہیں، کہا معاف کر دے، کہے گا اے رب نہیں، پھر اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا ذرا اوپر دیکھو تو اسے ایک مکان دکھائی دے گا، بڑا اونچا ہوگا، بڑا خوبصورت سا محل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ وہ بندہ دیکھے گا، اسے بڑا اچھا لگے گا اور کہے گا اے رب یہ کس کا محل ہے، کس کے لیے آپ نے بنایا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہے گا یہ اس شخص کے لیے ہے جو اپنے بھائی کی غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے۔ کس کے لیے ہے؟ جو اپنے بھائی کی غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو کہتا ہے اے رب میں اسے معاف کرتا ہوں، مجھے وہ گھر دے دے۔ تو اللہ کے رسول بیان فرمایا کہ اے لوگوں درمیان صلح کراؤ، اس لیے کہ صلح کرانا اللہ کو اتنا محبوب ہے کہ قیامت کے دن بھی اپنے بندوں میں صلح کرائے گا اللہ۔ تو علی کل حال ساتھیوں بات یہاں سے چلی تھی کہ ظلم تین طرح کا ہے۔ ایک ظلم وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ کبھی بھی معاف نہیں کرے گا، اس کا فیصلہ ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ۔ اگر توحید نہیں ہے، شرک داخل ہو گیا ہے، حتیٰ کہ علماء کہتے ہیں شرک اصغر ہی کیوں نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف نہیں کرے گا، اس کی سزا دے گا چاہے ہمیشہ جہنم میں نہ رہے، لیکن شرک اصغر ہی کیوں نہ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ اور دوسرا ظلم ہے جو بندوں کے درمیان میں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے چھوڑے گا۔ اور تیسرا ظلم وہ ہوتا ہے جو اللہ اور بندوں کے درمیان میں، یعنی گناہ ہے، اللہ اگر اسے چاہے گا تو معاف کر دے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہ لے تو 99 بلکہ 100 آدمیوں کے قاتل کو بھی معاف کر سکتا ہے، اور اگر نہ چاہے تو ایک شخص کو اس وجہ سے جہنم میں ڈال دیا کہ اس نے اپنے بھائی کے بارے میں کہا اللہ کی قسم اللہ اسے معاف نہیں کرے گا، اسے جہنم میں ڈال دیا۔ تو علی کل حال ساتھیوں بات یہاں سے نکلی تھی کہ توحید نہ پائے جانے کا ایک بڑا نقصان یہ ہے کہ اگر کسی کے اندر توحید نہیں ہے تو اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا، بلکہ اگر کسی کے اندر توحید نہیں، اس کے اندر شرک پایا جا رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ وہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا، کبھی نکلے گا نہیں، اس سے باہر نہیں آ سکتا اس سے۔
ہمیشہ اس کی قسمت میں لکھا ہے کہ وہ جہنمی کے اندر رہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ کا فرمان ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جنت کو حرام کر دے رہا ہے، اور اس کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ جہنم ہے۔ وما للظالمین من انصار، اللہ تبارک و تعالی ظالموں کا کوئی مددگار وہاں پر بنایا نہیں ہے۔ اور ساتھیوں، توحید نہ پائے جانے کے صرف ایک گناہ کے اوپر کوئی انسان توجہ دے دے۔ اس دنیا میں کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے جو کوئی نیک عمل نہ کرتا، کوئی بھی ایسا انسان نہیں، مسلمان ہے یا کافر ہے، نیک ہے یا بد ہے، کچھ نہ کچھ تو اس کے زندگی میں نیک عمل پائے جائیں نہیں پائے جائیں گے۔ اور بعض لوگ تو بہت زیادہ نیک عمل کرتے ہیں۔ میں ایک بار الہ آباد اسٹیشن سے نیچے اترا، گاڑی لیٹ تھی تو سوچا کہ راستے کے لیے کچھ چیز جو ہے ہم لے لیں، تو اسٹیشن کے سامنے ہی آیا، دیکھا کہ ایک مٹھائی کی دکان تھی، میں تھا اور میرے بھائی قاری صاحب سے ساتھ میں، یہ دیکھیے نیکی، دیکھیے بھائی قاری صاحب تھے، ہم لوگ بیٹھے گئے مٹھائی لینے کے لیے کھڑے ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص مٹھائی جو تولتا ہے نا، ظاہر بات مٹھائی کے ساتھ عموماً بغیر ڈبہ کی مٹھائی کوئی نہیں تولتا ہے کہ نہیں ہے، مٹھائی کو ڈبے میں رکھتا ہے تب تولتا ہے، اور ڈبے کا کوئی خاص وزن اور نہ کوئی اس پر توجہ دیتا ہے کہ نہیں، لیکن اس کا وزن ہے تو نہیں ہے، وزن ہے کہ نہیں۔ کوئی اگر 4 ڈبے لے رہا ہو، 5 ڈبے لے رہا ہے تو کچھ تو وزن 50-100 گرام کچھ ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ تو دیکھا کہ ایک غیر مسلم سکھ تھا، وہ جہاں پر آدھا کلو رکھا تھا، اس کے ساتھ ساتھ اس نے ایک ڈبہ بھی رکھا ہوا۔ کیا رکھا تھا؟ ڈبہ رکھا، تاکہ اس ڈبے کا بھی وزن اس میں ہے۔ میں دیکھ کر کے ہم نے تعجب کیا کہ دیکھو یہ دنیا کے لحاظ سے کس قدر احتیاط سے کام لے رہا ہے، کسی دوسرے کا حق ہمارے اوپر نہ رہ جائے۔ لیکن نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ چیزیں کچھ کام آئیں گی؟ کسی کام آئیں گی؟ نہیں آئیں گی۔ آج دیکھیے بسا اوقات غیر مسلم ان کی ویلفیئر سوسائٹی جو ہیں، چیریٹی کتنا کام کیا کرتے ہیں، اور بسا اوقات عیسائیوں کے دیکھیے تو وہ مسلمانوں پر سے غالب ہے۔ اس بارے میں ان کے ہاسپٹل کو دیکھ لیجئے، ان کے کالجز کو دیکھ لیجئے اور دوسری چیزوں کو دیکھ لیجئے، کس قدر اگر آپ دیکھیں صرف امریکہ اور برطانیہ میں چلے جائیں تو جس قدر دنیا کے اندر انہوں نے اپنی رفاہ عامہ کی شاخیں کھولی ہوئی ہیں، آپ حیران رہ جائیں گے کہ مسلمانوں نے کچھ نہیں کیا ان کے مقابلے میں۔ لیکن کیا یہ چیزیں ان سے کچھ کام آنے والی ہیں؟ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، جو عمل بھی کیا ہے اگر ہمارے پاس آئیں گے تو ہم اس کو حباء منثورہ بنا دیں، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ اور یہ اتنا اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کے بارے میں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے 18 یا 19 نبیوں کا نام لے کر کے سورہ الانعام میں فرماتا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اے مسلمانوں، تم اپنی بات کرتے ہو، یہ انبیاء جن میں حضرت نوح بھی ہے، حضرت ابراہیم بھی ہے، حضرت اسماعیل بھی ہے، یہ سارے کے سارے نبی بھی اگر یہ بھی شرک کرتے ہیں تو ہم ان کے عمل کو رائیگاں اور برباد ضائع کر دیتے ہیں۔ تو شرک اتنی بڑی قباحت ہے کہ اس کی موجودگی میں کوئی فائدہ نہیں۔ حضرت عدی ابن حاتم طائی کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا۔ آج دنیا کے اندر خصوصاً اردو اور عربی نہیں، اردو اور فارسی زبان کے جو کتابیں ہیں، وہ ان کی جو ثقافت ہے، ہر شخص جانتا ہے کہ دنیا کا سب سے مشہور صحیح کون گزرا ہے؟ حاتم طائی گزرا ہے۔ اگر مثال بھی دیتے ہیں کہ ارے تم تو ایسا لگا حاتم اپنے وقت کے حاتم طائی ہیں، یہ اتنی سخاوت کیا کرتا تھا، تو ان کا بیٹا جب عدی ابن حاتم مسلمان ہو کر کے آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، عدی ابن حاتم اور ان کی بہن شیمہ یہ دونوں مسلمان ہو گئی تھی، تو اب ابھی عدی ابن حاتم مسلمان ہو کر کے آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
میرے باپ یہ کرتے تھے، ایسا کھلاتے تھے، مہمانوں کو کھلانا، غریبوں کو کھلانا، یہ سب کیا کرتے تھے، تو کیا یہ ساری چیزیں ان کے کسی کام آنے والی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اے عدی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے لیے ایسا، ان کے یہاں توحید للہیت نہیں تھی، کس لیے کیا ہے؟ نام قوالی کے لیے۔ مائی صحیح مسلم میں روایت ہے کہ مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے خاندان کے ایک بہت بڑے سخی عرب میں گزرے عبداللہ ابن جدعان مکے کے مالدار لوگوں میں تھے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا وہ جو دیگ تھا، جس دیگ میں وہ حاجیوں کو کھانا رکھا کرتے تھے، حاجیوں کو کھانا کھلاتے تھے بھر کر کے، اس پر انسان اپنے کھڑے ہو کر اس میں نہیں ڈال سکتا تھا، اس میں ڈالنے کے لیے ضرورت ہے گھوڑے پر سوار ہو اور نیچے سے کوئی کھانا پکا کر کے اس میں ڈالے، تب جو ہے اتنا بڑا دیگ تھا وہ، اور حاجیوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے۔ تو مائی عائشہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ ابن جان سے رحمی کرتے تھے، غریبوں کو کھلاتے تھے، مسکینوں کی مدد کیا کرتے تھے، کیا یہ چیزیں ان کے کسی کام آنے والی ہیں؟ آپ نے فرمایا لا یا عائشہ، اے عائشہ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا ایمان نہیں تھا، وہ کیا تھے؟ شرک پر تھے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے توحید نہ پائے جانے کی ایک بہت بڑی خرابی یہ ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی بندوں کے سارے اعمال کو رائے گا اور برباد کر دیتا ہے۔ علی کل حال ساتھیوں، اخروی جو دینی خرابیاں وہ تو بہت زیادہ ہیں، میں ان کو چھوڑ کر کے آتا ہوں اس لیے کہ دنیاوی نقصانات جو ہوا کر، دنیا کے نقصانات جو ہوتے ہیں، دنیا کے نقصانات میں ایک بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ اس دنیا میں بدامنی پھیلنے، فساد مچنے، ان تمام چیزوں کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ وہ توحید کا نہ پایا جانا ہے۔ چور چوری کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کی توحید اس کے دل سے کمزور پڑ جاتی ہے۔ اگر اس کو یہ یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے اور قیامت کے دن اس پر ہمارا حساب لے گا، تو وہ کرے گا۔ اگر وہ دیکھے پولیس ہم کو دے تو یہ کام کرے گا، وہ نہیں کرے گا۔ تو پولیس قوی ہے کہ اللہ تعالیٰ قوی ہے، لیکن گویا کہ اس کا عقیدہ کیا رہا؟ توحید کیا رہی؟ کمزور رہی۔ کوئی شخص کسی کو قتل کر رہا ہے، قتل کیوں کرتا ہے؟ اگر اپنے کو مسلمان کہہ رہا ہے، اللہ کی قسم توحید میں خلل پیدا ہوا ہے، توحید میں نقص پیدا ہوا ہے، توحید میں کمی آئی ہے، اس لیے وہ کسی کو قتل کر رہا ہے۔ ورنہ ایک مومن خصوصاً مسلمان کو قتل کرنا، خانے کعبہ کو ڈھا دینا آسان ہے، لیکن مسلمان کا قتل اللہ کے نزدیک آسان نہیں ہے۔ قرآن مجید میں جتنا بڑا جرم، اللہ کی قسم میں کبھی سنتا ہوں کہ فلاں کا قتل ہو گیا، ابھی جیسے پچھلے کل پرسوں آپ نے سنا ہوگا، کچھ بھی ہو کہنے کو تو مسلمان ہے کہ نہیں ہے، اس لیے نہیں مارا ہوگا، مارا ہوگا مسلمان ہے اس لیے اس کو کیا مارا اختلاف۔ تو ہماری روح کانپ جاتی ہے کہ وہ لوگ جو یہ جرم کر رہے ہیں، وہ لوگ اپنے انجام سے کیسے غافل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قتل کا جو سزا قرار دی ہے، قرآن مجید میں شرک کے علاوہ اتنی بڑی سزا کسی کی نہیں قرار دی۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا مُهِينًا عَذَابًا عَظِيمًا۔ یہ 5 سزا اللہ نے رکھی ہے اس کی، جو شخص کسی مومن کو قتل کر رہا ہے بغیر جرم کے۔ پہلا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس سے ناغرا ہو، اس کا بدلہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ اس جہنم میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، یہ سزا ہے اس کی، ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ وغضب اللہ علیہ، اللہ اس پر غصہ ہوتا ہے، ولعنہ، اللہ اس پر لعنت بھیجتا ہے، اور اس کے لیے بہت بڑا عذاب اللہ نے تیار کر کے رکھا۔ یہ 5 سزائیں اللہ نے ان کی رکھی ہے، ایک مومن کا قتل ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے بدامنی جو پھیلنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے توحید کا نہ پایا جانا اور توحید کے اندر خلل ہونا ہے۔ اسی لیے
قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے شرک کو سب سے بڑا فساد قرار دیا ہے۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، زمین کو اللہ تعالیٰ نے امن کے لیے بنایا ہے کہ لوگ امن سے اس پر رہیں، اللہ کی عبادت کریں، کوئی کسی کا حق نہ مارے اور کسی غیر کی بات نہ ہو۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اس کے بعد اصلاح کے بعد تم زمین میں فساد نہ مچاؤ، بلکہ کیا کرو؟ وَدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، اللہ تعالیٰ اس کو پکارو، اس کی عبادت کرو، اس کو دعا کرو، لالچ میں اور ڈر میں۔ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اسی لیے اہل مکہ کو اوپر اللہ تعالیٰ نے، جو ان کے اوپر اللہ نے بھکمری مسلط کی ہے، 7 سال ان کے اوپر ایسے گزرے ہیں 7 سال ساتھیوں، کہ وہ درخت کے پتے کھانے اور ہلس، ایک معمولی سا حقیر سا کیڑا ہوتا ہے، وہ کیڑا کھانے پر مجبور ہو گئے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول نے دعا کی تھی کہ اے اللہ تعالیٰ ان کے اوپر 7 سال ایسے ہی قید سالی کا مسلط کر دے، جیسا کہ آپ نے یوسف علیہ السلام کی قوم پر مسلط کیا تھا۔ کیوں؟ توحید کا اقرار کرنے میں انہوں نے تاخیر سے کام لیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر وہ چیزیں مسلط کر دی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی توحید نہ پائے جانے کا ایک بڑا نقصان یہ ہے کہ یہ زمین فساد کا اڈا بن جاتی۔ آج دیکھ لیجئے دنیا جتنی ترقی کر چکی ہے، ترقی سے ترقی پذیر ملک کا آپ نام لے لیجئے، امریکہ ہی کیوں نہ ہو، ان میں کتنے ناجائز خون ہوا کرتے ہیں، ذرا دیکھیں کتنی ناجائز عورتوں کی عزتیں لوٹی جاتی ہیں۔ ساتھیوں، آج سے تقریباً 30-35 سال کا ہے ایک سروے میں دیکھ رہا تھا کہ امریکہ میں روزانہ ہر 17 منٹ کے اوپر ایک لڑکی کے ساتھ زنا بالجبر ہوا کرتا ہے 17 منٹ میں۔ یہ فساد ہے، فساد نہیں ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر امن اور توحید اگرچہ بہت ترقی کر لیا ہے، امن کا بہت معاملہ ہے، ہر جگہ CC کیمرے لگے، سارا کچھ ہے، اس کے باوجود فساد کا یہ معاملہ ہے۔ تو اللہ کی توحید اگر نہ ہو تو دنیا فساد کا اڈا بن جاتی ہے۔ اسی طریقے سے توحید کے اندر خلل کی وجہ سے بدعات و خرافات کا ظہور ہوتا ہے اور کتاب اللہ و سنت رسول سے دوری ہوتی ہے۔ جب بھی توحید کمزور پڑے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں کمی آئے گی، یہ چیزیں ظاہر ہوں گی۔ اسی طریقے سے توحید میں جہاں خلل ہوگا وہاں بندہ روزی میں برکت سے محروم ہو جاتا ہے۔ ساتھیوں، بس 5 یا 10 منٹ میں چند نکات ہیں، ان کو آپ سن لیں۔ ابھی کی پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ توحید میں خلل کی برکت سے روزی کی برکت کو چھین لیتا ہے، بلکہ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان اگر توحید کو چھوڑ کر کے شرک کو اپناتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے روزی کا جو مصدر ہے اس کو ختم کر دیتا ہے۔ اس کی سب سے واضح دلیل سورہ کہف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 بھائیوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک بھائی بڑا غریب تھا اور دوسرا بھائی بڑا مالدار تھا۔ وَضْرِبْ لَهُمْ مَثْلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ عَنَابٍ وَحَفَفْنَاهُ بِنَخْلٍ، جو بھائی مالدار تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے باغ بھی دیے تھے، 2 باغ دیے تھے، باغوں میں نہریں جاری تھی، انگور کے درخت تھے، کھجور کے درخت تھے، سارا کچھ، ہر قسم کی نعمتیں اس کے پاس موجود تھی۔ اور چونکہ جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے لوگ اس سے کے پاس جمع بھی ہوا کرتے ہیں، تو وہ کہتا تھا کہ دیکھو تمہارے پاس کیا ہے، تمہیں اللہ کی عبادت کر کے کیا ملا، مجھے دیکھتے نہیں کہ اللہ نے مجھے کتنا مال دیا ہے، کتنی دولت دی ہے اللہ تعالیٰ نے، میرے پاس دیکھو آل اولاد بھی ہیں اور میرے ساتھی دوست بھی کتنے موجود ہیں۔ تو اس کا ساتھی کہتا ہے دیکھو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اللہ کا شکر ادا کرو، ناشکری نہ کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ناشکرے کو پسند نہیں کرتا۔ تمہیں تو چاہیے تھا کہنا چاہیے ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا سارا اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، لا قوت الا باللہ، اللہ کے علاوہ کسی کے پاس دینے کی قوت نہیں، تمہیں تو یہ کہنا چاہیے تھا۔ لیکن وہ شخص راضی نہیں ہوا، اپنی ضد کے اوپر اڑا رہا، حتیٰ کہ یہاں تک کہہ بیٹھا کہ میں نہیں سمجھتا کہ دوبارہ قیامت آنے والی ہے۔
یہی ساری دنیا ہے، کھائے پیے اور مست۔ یہ دو صورت ہو سکتی ہے ساتھیوں، ایک تو انسان زبان سے کہے، اور دوسرا یہ ہے کہ انسان اپنے عمل سے ثابت کرے کہ قیامت نہیں، ساری گزر دنیا ہی ہے۔ جیسے کہ بہت سے لوگوں کا حال ہے، وہ دنیا کی ساری نعمتیں حاصل کرنا چاہیں گے لیکن نماز ان سے، قرآن کی تلاوت ان سے نہیں ہوگی، وہ یہ سمجھتے ہیں سارا معاملہ کیا ہے، دنیا ہی کا۔ تو اس کے بھائی نے سمجھایا، کہا کہ اللہ کے عذاب سے ڈرو، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے اس باغ کو، ان کے اوپر کوئی اچانک مصیبت آ جائے، تباہ اور برباد ہو جائیں، اور اس کے بدلے اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے نواز دے۔ چنانچہ وہ بات نہیں مانا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا وہ احیط بثمرہ، اللہ تعالیٰ نے اس کے تمام پھلوں کو ختم کر دیا۔ رات کو وہ سویا تھا، دیکھ کر کے آیا کہ اس کے باغ کتنے اچھے ہیں، صبح کو جا کر کے دیکھتا ہے تو آگ کی وجہ سے پورے کے پورے راکھ ہو کر کے ہو۔ آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ شام کو دکان بند کر کے آتے ہیں اور صبح جاتے ہیں تو اس میں کوئی چیز موجود نہیں ہے، کبھی ڈاکو لے گیا، کبھی آگ لگ گئی، ختم ہو گیا، ایسے ہو گیا۔ تو آیا کیا کرنا، فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ، اپنے ہاتھوں کو ایسے، افسوس اب کیا کریں۔ تو اس نے کیا کہا، یا لیتنی لم اشرک بربی شیئا، کاش کہ ہم اپنے رب کے ساتھ شرک نہ کیا ہوتا تو ہمارے اوپر یہ مصیبت نہ آئی۔ آج ہم میں سے بہت سے لوگ روزی میں برکت کی، روزی کی کمی کی شکایت کرتے ہیں، اس لیے کہ جس کی توحید ہوگی وہ کبھی روزی کی برکت کی یا کمی کی شکایت نہیں کرے۔ شکایت کرے کس سے کرے گا، وہ اللہ تعالیٰ سے کرے گا، لوگوں سے وہ نہیں کرے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جانے لگا تو فرشتے جبرائیل اللہ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں، اے رب، دوسرے نبیوں کی مدد کے لیے آپ ہمیں حکم دیا کرتے، ہم ان کی مدد کیا کرتے تھے، تیرا بندہ خلیل جسے آپ نے اپنا خلیل بنایا ہے وہ آگ میں ڈالا جا رہا ہے، اب اسے منجنیق پر ڈال کر کے آگ میں پھینکے جانے کا وقت آ گیا ہے، اور آپ نے ابھی تک ہمیں کوئی حکم نہیں دیا کہ ہم کیا کریں ان کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے جبرائیل جاؤ، اگر ابراہیم تجھ سے مدد چاہتا ہے تو کرو اس کی مدد۔ حضرت جبرائیل حضرت ابراہیم سے بعد بھاگے بھاگے آئے اور کہا میں تمہاری کوئی مدد کروں، اس لیے کہ صرف ایک پر مارنے کی ضرورت ہے، بس یہ آگ انہی کے گھروں کو جا کر کے جلا دے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ذو قوت بنایا ابراہیم علیہ، ذی قوت عند ذی العرش مکین۔ حضرت ابراہیم بڑی قوت والے ہیں۔ قوت کا اندازہ لگائیے، قوم لوط کو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ایک ہاتھ سے اٹھایا تھا، اس پوری آبادی کو، ہزارہ لاکھاں لوگ اس میں رہے ہوں گے، جانور ہیں، گھر ہیں، پہاڑ ہیں، حضرت ابراہیم نے اپنے ایک ہاتھ سے اٹھایا تھا، اور کہاں تک لے گئے، پہلے آسمان تک، یہاں تک کہ پہلے آسمان کے فرشتوں نے اس آبادی کے کتے کے بھونکنے کی آواز سنی ہے اور وہاں سے آبادی کو پلٹ دیا ہے۔ تو اتنی طاقت ابراہیم علیہ السلام کو ہے، تو حضرت داؤد علیہ، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو، تو حضرت جبرائیل نے کہا اے ابراہیم میں کر سکتا ہوں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کہا، اے جبرائیل اگر اللہ کا حکم ہے، یعنی آپ کی مدد ضرورت ہے، کسی مدد چاہیے ہمیں، اللہ کی چاہیے، اگر اللہ کا حکم ہے تو تم میری مدد کرو، ورنہ حسبی اللہ ونعم الوکیل، وہی میرے لیے کافی ہے اور وہی بہترین کام بنانے والا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اگر موحد ہے، غریب رہتا ہے، وہ کسی سے اپنی غربت کی شکایت نہیں کرتا۔ جہاں غربت کی شکایت لوگوں سے کیا، اس کا مطلب اس کی توحید میں خلل آ گیا ہے۔ اسی طریقے سے توحید سے دوری ہلاکت اور بربادی کا سبب بنتی ہے، اسی دنیا میں عذاب، اللہ کے عذاب آنے کا سبب بنتی ہے۔ آپ دیکھیں پرانی قومیں جو ہلاک ہوئی ہیں، قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح، قوم لوط، ان کی سب سے پہلی غلطی کیا تھی، اللہ کے ساتھ شرک۔ توحید کو قبول انہوں نے نہیں کیا، نبی کی بات انہوں نے نہیں مانی، اللہ نے انہیں ہلاک کر دیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَ فِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ جب ہم کسی قوم کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس قوم کے کھاتے پیتے لوگ، سرکردہ لوگ، لیڈر اور نیتا حضرات کو ہم بھلائی کا حکم دیتے ہیں لیکن وہ برائی کرتے ہیں۔ انہیں ہم نیتا لیڈر اس لیے بناتے ہیں لوگوں کی خدمت کریں، اور لوگوں کو لوٹنا شروع کر دیتے ہیں۔
ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح؟ ووٹ ہم سے کیوں لیتے ہیں؟ ہماری خدمت کے لیے، اور اپنی خدمت ہم سے لیتے ہیں۔ ووٹ کے وقت میں روز ہمارے یہاں آئیں گے، ووٹ لے لیا تو ہم کو ڈھونڈنا ہے کہاں ہے، اور ڈھونڈتے بھی ہم کو نہیں ملیں گے۔ تو جب قوم کا یہ حال ہو جائے گا، وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا، ان کے کھاتے پیتے سرکردہ حضرات کو ہم حق کا حکم دیتے ہیں لیکن وہ باطل پر چلتے ہیں، ہم توحید کا حکم دیتے ہیں لیکن وہ شرک کرتے ہیں، تو فحق علیہ القول، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ان کے اوپر سچ ہو جاتا ہے، فدمرناها تدمیرا، اسے ہلاک برباد کر کے ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ اور ساتھیوں، جلدی جلدی ایک بہت اہم بات جو ہمارے آپ کے سامنے ہونی چاہیے، اگر توحید میں خلل آیا تو ہماری عبادت میں ہم کو لذت نہیں ملتی ہے۔ ہم نماز پڑھتے ضرور ہیں، ہم کہتے ضرور ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، لیکن ہمارا دل دکان پر رہتا ہے۔ ہم ضرور کھڑے ہوتے ہیں سبحان ربی الاعلی، سجدے میں کہتے ہیں سبحان ربی العظیم، لیکن ہمارا دل کہاں رہتا ہے؟ گھر پر رہتا ہے۔ ہماری نماز کا حال تو یہ ہے کہ اگر امام سے غلطی ہو جائے، 3 کی بجائے 4 رکعت پڑھ دے تو کسی کو یقین نہیں، پتہ نہیں ہے، ہاں مجھے لگ رہا ہے کوئی نماز کمی ہوئی ہے، کوئی کمی ہوئی ہے۔ ایک سعودی عالم ہیں، الخبر میں رہتے ہیں، وہ نام بڑا مشہور ہے، نیٹ پر ہیں، انہوں نے ایک بار ظہر کی نماز 3 رکعت پڑھا دی۔ کتنا؟ 3 رکعت پڑھا دی۔ تو ان کے اچھے شاگرد بھی، سب بڑے عالم شاگرد سب ہیں، تو سلام پھیرنے کے بعد کہتے ہیں شاید آج 3 پڑھائی ہے، شاید آج 3 پڑھائی ہے، شاید 3 پڑھائی ہے۔ یہ لطیفہ نہیں ہے، انہیں ان کے شاگرد نے مجھ سے بتایا ہے، لطیفہ نہیں۔ تو ایک آدمی کہتا ہے شیخ صاحب آج آپ نے 3 ہی رکعت پڑھائی ہے۔ کہا کیوں؟ کہا روز آنا آپ 4 رکعت 10 منٹ میں پڑھایا کرتے تھے، آج بھی 10 منٹ پورے نہیں تھے، مطلب 4 رکعت پوری نہیں ہوئی آپ کی۔ تو یہ ہمارا معیار ہے، نماز میں لذت نہیں۔ کیوں؟ ہماری توحید میں خلل ہے ساتھیوں۔ ہم لا الہ الا اللہ اپنی زبان سے پڑھتے ہیں لیکن اپنے عمل سے ایسا نہیں کرتے۔ ہم یہ تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ روزی دینے والا ہے، لیکن اس پر ہمیں قناعت نہیں ہے۔ جہاں معمولی ہے غلط راستے، چوری کے راستے، دھوکے کے راستے ہم روزی تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ کی عبادت میں، اللہ کی توحید میں خلل کا ایک بہت بڑا سبب یہ بھی، خلل کا ایک وجہ یہ بھی ہوا کرتی ہے کہ ہمیں اور آپ کو عبادت کے اندر لذت نہیں ملتی۔ تبھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم میں، ذاق طعم الایمان، ذاق طعم الایمان، اسے ایمان کی چاشنی مل گئی، لذت مل گئی۔ وہ سجدہ کرتا ہے، امام نے 3 بار کہا، چاہتا ہے 4تھی بار بھی امام کہہ لے تھوڑا سا، اس لیے وہ جانتا ہے کہ کس کے سامنے سجدہ کر رہا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ سجدے کی یہ حالت اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ تو اگر یہ کیفیت ہمارے اندر پیدا نہیں ہو رہی ہے تو یہ سمجھیے کہ گویا ہماری توحید کے اندر خلل ہے۔ ورنہ توحید کا تقاضا یہ ہے کہ سب سے محبوب ہمارے نزدیک کون ہو؟ اللہ تعالیٰ۔ ہم سب سے زیادہ کس سے ڈریں؟ اللہ تعالیٰ سے۔ سب سے زیادہ کس سے امید رکھیں؟ اللہ تعالیٰ سے۔ سب سے زیادہ کس کو یاد کریں؟ اللہ تعالیٰ کو۔ لیکن اگر یہ چیزیں نہیں ہے، اسی لیے ہماری نماز کی عبادت کے اندر ہمیں مزہ نہیں ملتا ہے۔ آخری چیز ساتھیوں، اور جو بڑی اہم ہے، ایک نیپالی غیر مسلم ہندو گیا سعودیہ میں، اور مدینہ کے قبا کے علاقے میں گیا، وہ قبا کے جو باہری علاقہ جو مدینہ منورہ کا، وہاں پر گیا، اور وہ تھا الیکٹریشین، اچھا ماہر تھا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں زبان کے بڑے تیز ہوتے ہیں، تو اس کا مصری مدیر ہے، سعودی ہے، انڈین پاکستانی ہے، ہر ایک سے لفڑا کیے رہے، ہر ایک سے، اس لیے کہ وہاں پر عموماً ہے سعودی مسلمان ہو جاؤ، ہر ایک سے لفڑا کیے رہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہتا تھا آپ ایک خدا کو مانتے ہو اور ہم اتنے لاکھ خداؤں کو مانتے، ہماری طاقت کا یہ راز ہے۔ وہ کہتا تھا مثال کے طور پر آپ کے ساتھی 3 ہوں تو ان کی طاقت زیادہ ہوگی، ایک کی طاقت زیادہ ہوگی۔ وہ لفڑا کیے رہے، ہر ایک سے بھڑا رہے اپنی بات کو آگے کرنے کے لیے۔ لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ اس کی سمجھ میں آ گیا، اس کی سمجھ میں آ گیا کہ ایک سے زائد رب کو ماننا یہ انسان کے الجھن، اطمینان کی نہیں بلکہ الجھن اور پریشانی کی تھی۔
انسان حیران رہتا ہے، قلق اور اضطراب میں مبتلا رہتا ہے نا، اس کو الجھن رہا کرتی ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا ایک دن ظاہر بات ہوتے ہیں کسی فرم کمپنی کے اندر ہے تو ایک اوپر کا مدیر ہوگا، اس کے نیچے کام چلانے والے ہوں گے، تو اسے اس کے ایک مدیر نے، ایک باس نے کہا یہ کام کرو بہت جلدی اس کو کرو، دوسرے نے بلایا کہ نہیں دیکھو یہ کام کرو اس کو جلدی کرو، تیسرے نے بلایا کہ نہیں یہ کام کرو جلدی کرو، پتہ نہیں ہر ایک آپس میں طے کیا تھا کیا معاملہ ہے، یا ایسے ہو سکتا اچانک پیش آ گیا۔ اب وہ پریشان ہے کس کی بات مانے، اس کی مانے، اس کی مانے، اس کی مانے، چلا گیا اپنے بڑے مدیر کے پاس، کہا کہ میں ہر ایک، وہ اپنی طرف کھینچ رہا ہے ہم کو، وہ اپنی طرف کھینچ رہا ہے، وہ اپنی طرف کھینچ، میں کس کی بات مانوں؟ تو وہ بڑا مدیر ہنستا ہے، کہتا ہے کہ دیکھو بہت سے خداؤں کو ماننے کا یہی نقصان ہوتا ہے انسان کو، تمہارا کوئی ایک ہی مدیر ہونا چاہے جس کی تم بات مانو، اور میں ہوں، میں جہاں کہہ رہا ہوں وہ کام کرو اور دوسروں کی بات کو چھوڑو، ہے کہ نہیں ہے؟ تو جو انسان ایک رب کو سے دور ہٹتا ہے، غیر اللہ کو چاہے کسی بھی شکل میں اپنے ایک سے زائد خدا کو مان لے، تو وہ الجھن، قلق، اضطراب اور پریشانی کا شکار رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل هل یستویان مثلا الحمد للہ بل اکثرهم لا یعلمون۔ اللہ تعالیٰ مثال بیان کر رہا ہے، ذرا سنو۔ ایک وہ شخص ہے جس میں باہم کئی اس کے مالک اور آقا ہیں، اور ہر ایک چاہتا ہے کہ میرا کام پہلے ہو۔ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ، اور ایک غلام ہے جو ایک ہی مالک کو ماننے والا ہے۔ کہا هل یستویان مثلا، دونوں کی مثال برابر ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ تو توحید میں خلل کا ایک بہت بڑا سبب یہ بنتا ہے کہ انسان قلق، الجھن، پریشانی کا شکار، ہموم غموم کے شکار ہو جایا کرتا ہے، اور اگر توحید پر رہتا ہے تو اسے کوئی غم، صرف ایک رب کی فکر رہا کرتی ہے، اسی کا ڈر رہا کرتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے ساتھیوں کہ توحید اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور شرک اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا عذاب ہے۔ لہذا توحید کو سیکھنے، اسے اپنانے، اس کے تقاضے کو پورا کرنے کی ضرورت ہے، شرک سے بچنے اور اس سے ہٹنے اور اس سے دور رہنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر شخص کو موحد بنائے، اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر شخص کی زندگی میں توحید کو ڈال دے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے قلق، پریشانی، الجھن، مصیبتیں، پریشانیوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔